انسان نیک ہونے کے لیے چاہے کچھ بھی کر لے، مگر جب تک وہ یہ نہ سمجھے گا کہ میرا انجام کیا ہے، وہ نیک نہیں بن سکتا۔ ایک شخص کا حضور کی بارگاہ میں ذکر ہوا، بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، کئی مرتبے ذکر ہوا۔ حضور نے ایک دن پوچھا کہ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، کیا اس کی محفل میں موت کا ذکر ہوتا ہے؟ عرض کی حضور نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ انسان نیک اسی وجہ سے نہیں بن پاتا، وہ اپنی آخرت کو نہیں سمجھ پاتا۔ حال اور ماضی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ سانس جو میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ حال میں لے رہا ہوں، اور پھر یہ جب چلی جائے گی تو ماضی ہو جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ دیکھو میرا سانس جو تھا نا، لوگ کہتے ہیں موت ابھی تک نہیں آئی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے 35 سال مر چکے ہیں عمر کے۔ میرے آقا کریم رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام غزالی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک جگہ فراغت حاصل کی اور حضور نے وضو کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فراغت کے بعد وضو کرنا تھا، مگر سامنے 12-13 قدم دور پانی تھا، وضو نہیں کیا، پہلے تیمم کیا، یعنی پہلے مٹی سے وضو کر لیا، جہاں پانی میسر نہ ہو وہاں جو ہے وہ مٹی سے پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، 12-13 قدم دور پانی ہے اور میرے آقا کریم آپ نے تیمم کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے پانی تک، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اور حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر پھر بھی میرے نبی اپنے امتیوں کے سبق کے لیے جو ادھر لوگ بول رہے ہیں، میں مائک دے رہا ہوں، مائک میں بول لیجیے۔ اب نہیں بولیں گے، آپ نہ بولیں، میں سنبھال لوں گا بھائی، میرا روز کا یہی کام ہے، بیٹھ جائیں۔ ذرا سنجیدہ ہو کے میری بات کو سن لیجیے۔ تو مرنا تو کنفرم ہے نا، کوئی شک ہے کیا؟ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا قیامت ہے، ہم لوگ مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، مگر مرنے سے پہلے توبہ ضروری ہے۔ آپ کو یوں ہی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ آپ کا اللہ امتحان لے رہا ہے، آپ کو دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے۔ صبح کی آزمائش، شام کی آزمائش، رات کی آزمائش، صبح کی آزمائش، کھانے کی آزمائش، پینے کی آزمائش، ہر بات میں آپ کی آزمائش چل رہی ہے۔ آپ توجہ کرو، جس دولت کے پیچھے آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ جو دولت ہے نا آپ کی، آپ کو بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا بچپن اپنا کہ کھلونا، اگر میرا کوئی پیارا کھلونا کوئی چھین لیتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ مجھے وہی کھلونا دیں گے تو میں نہیں کھیلوں گا۔ ایسے ہی جب آخرت میں یہ پیسے، یہ دولت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو بالکل ویسے ہی فیل ہوگا جیسے بچپن میں اس کھلونے کے دیکھ تو فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ موت تقریباً سب کے قریب آنے والی ہے۔ یہ داڑھی میں بال سفید ہونا یہ موت کی علامت ہے۔ یہ دن رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہونا یہ موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے علامت ہے۔ یہ جو موت ہمارے نزدیک تر آتی چلی جا رہی ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے تیری نظر میں سانسیں ہیں، مگر میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ اب میری طرف توجہ کریں، مگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو دنیا میں آیا تھا تب بھی مسلمان، جائے تب بھی مسلمان، اور اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میرا رب اگر مرتے وقت ایمان چھن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ایک وقت میری امت پہ وہ آئے گا کہ میرا امتی صبح کے وقت میں ایمان والا ہوگا، شام کو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان اس کا چھن جائے گا۔ یہ وہی فتن کا دور چل رہا ہے۔ اے نوجوانوں اپنے ایمان کے لیے دعائیں مانگا کرو، اور یاد رکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ، امام غزالی روایت کرتے ہیں، ایک اور روایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے۔ کتنے بڑے محدث ہیں ابو ہریرہ، کون نہیں جانتا ابو ہریرہ کو؟ حضور کے ساتھ دن رات رہنے والے، وہ کبھی روتے ہیں، کبھی چپ جاتے ہیں، کبھی کانپتے ہیں، کبھی کانپتے ہیں، کبھی زیادہ کانپنے لگتے ہیں، زیادہ طبیعت اچانک جو ہے وہ ان کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے صحابی کو کیا موت کا ڈر لگ گیا ہے؟ کہا نہیں موت کا ڈر نہیں لگا ہے۔ کہا پھر؟ کہا مجھے حضور کی حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تب تک کوئی مرتا
مرتا نہیں جب تک اسے جہنم یا جنت کی خوشخبری یا بری خبر جہنم کی نہ سنا دی جائے. یعنی جب تک انسان اپنے انجام کے بارے میں نہ اس کو پتہ چل جائے تب تک اس کی موت واقع نہیں ہوتی. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کے موت کا وقت ہے, ابو ہریرہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے, اے اللہ ابو ہریرہ پہ کرم کرنا, ابو ہریرہ کو معاف کر دینا, ابو ہریرہ کو جنت کی بشارت دینا, اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. میں اپنے نوجوانوں سے کچھ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کس بات کا دھوکہ لگ گیا ہے, ہم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہمیں کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں؟ آخر کون سی ایسی بات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل ہمارے بیکار ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا جنید بغدادی ان کا ایک بہت قریبی مرید ہے, اس کے انتقال کے وقت میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اس نے کہا قرآن کو بند کر لو, میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں. کہیے معاذ اللہ, پورا مجمع کہیے معاذ اللہ, ایک زبان ہو کے کہیے معاذ اللہ, کہیے زور سے معاذ اللہ. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی امان میں رکھے. اللہ اکبر. آپ نے اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا, اس نے کہا مجھے کلمے سے نفرت, مجھے قرآن سے نفرت. اسی الفاظ, برے الفاظ کے ساتھ اس کا برا خاتمہ ہو گیا. آپ 40 دن لگاتار روتے رہے اور روتے روتے اس کو خواب میں دیکھا جہنم میں اسے فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے جبڑے میں انکڑی ڈلی ہوئی ہے جہنم کی. آپ نے اس سے پوچھا تو کیسے برباد ہوا؟ کہنے لگے حضور 3 گناہ کرتا تھا میں جس کی وجہ سے میں برباد, 2 گناہ کرتا تھا میں جس کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا. پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میں چھپ چھپ کے دوسروں کی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا, میرے اندر بد نگاہی کی عادت تھی, میری نگاہ پاک نہیں تھی حضور, میری نگاہیں گندی تھی. اور دوسرا گناہ یہ تھا میں دوستوں کے کہنے پہ شراب پی لیا کرتا تھا اور شراب کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا, میرا رب ناراض ہو گیا, میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. حضور میں کہیں کا نہ بچا, میں کہیں کا نہ بچا, میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بہت خاص مرید تھا, بہترین حافظ, ٹناٹن حافظ اور بہترین قاری. وہ میرے پاس آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا, میں کہیں کا نہ بچا, میرے لیے دعا کریں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کل سے قرآن کا ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں. کہ کیا ہوا؟ کہ بات یہ تھی کل ایک لڑکی کو دیکھا, اس کے پیچھے میں چل رہا تھا, جوانی کا عالم تھا, میرے قدم بہک گئے. اس نے پلٹ کے مجھ کو دیکھا اور کہا ایک تو مسلمان, دوسرا حافظ قرآن, پھر بھی تو میری طرف بری نظر سے دیکھتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ ایک مسلمان ہو کے مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے, مسلمان تو غیر لڑکیوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, تو مسلمان کا ہی پیچھا کر رہا ہے. وہ کہتی اس نے اتنا کہا تھا, اس کے الفاظ میرے سینے میں نشتر کی طرح جا کے چپ گئے, مجھ کو پسینہ آیا, گھبراہٹ پیدا ہوئی اور تب سے لے کے اب تک قرآن یاد نہیں آتا. حضور دعا کریں, ابھی تو قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حضور میرے لیے دعا کر دے. حضرت امام حسن بصری رونے لگے اور اس کے لیے دعا کی. اے نوجوانوں, حسن بصری جیسے اب نہ تو پیر ہیں نہ ویسا کوئی مرید نظر آتا ہے. خدا نہ خواستہ مرتے وقت ایمان چھن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بتاؤ میرے دوستو, اگر اللہ ناراض ہو گیا نوجوانوں, اس نے تو ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھا تھا, تمہاری تو جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, تم تو انسٹاگرام پر برباد ہو, تم تو یوٹیوب پر برباد ہو, تم تو گندی تصویریں دیکھ کر کے دلوں میں احساس تک نہیں ہوتا. ایمان تو احساس کراتا ہے. میرے آقا فرماتے مومن کو ایک گناہ ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے کاندھے پر ہے, اور منافق کو ایسا لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی. اے مسلمانوں کا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا ہے؟ اے نوجوان, تیری جوانی اس لیے نہیں تھی کہ جو دنیا کا دیوانہ ہو جائے, تو آوارہ ہو جائے, تو گندی تصویریں دیکھے, تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگے, تو بمبئی کے لوگوں کی طرح کپڑے پہنے, انہیں بے حیاؤں کی طرح فیشن کرے. ارے تجھے جوانی دیکھنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی نہ دیکھتا, بلکہ کربلا کے حسین کے بیٹے علی اکبر کی جوانی دیکھتا, جس نے 18 سال کی جوانی میں کربلا میں قربانی دے کے کہا تھا, اے میرے بابا حسین, آپ کا بیٹا دنیا کا دیوانہ نہیں ہے, مدینے والے کا دیوانہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فودو سیدی شماعت میاں صاحب قبلہ, فیضان غوث اعظم, شاہ شملہ کانفرنس. جب امت یہ بھول جائے کہ اسے کیا کرنا تھا, وہ اپنے نبی کو بھول جائے, اب اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس لگاتے رہو, فلاں نے اس کو مار دیا, اس نے اس کو مار دیا, فلاں مر گیا, یہ مر گیا, وہ مر گیا. ارے جب ہمارے کام تو دیکھو کتنے خراب کام ہیں ہمارے.
ہمارے گھر سنیما گھر بن گئے, ہماری ہم آفتوں میں مبتلا ہیں. ہم اس وقت بھی اگر مذاق کریں, آپ کو اگر سنجیدہ بات نہ سنائیں تو کل قیامت کے دن نبی کو کیا جواب دیں گے, قبر میں جا کے حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کرسیاں ہم سے امتحان لیں گی, یہ کرسیاں یہ ممبر امتحان لیں گے. اس بات کو یاد رکھنا میرے نوجوانوں, اور یاد رکھو اس کو امت تب سے برباد ہوئی ہے جب سے انہوں نے حضور کے صحابہ کو بلایا ہے, جب سے اہل بیت کو بلایا ہے. جو کہ صحابہ اکرام کو بھلانا یہ ہماری سب سے پہلی غلطی تھی, جو کہ ہم نے صحابہ اکرام کو یاد نہیں کیا. ہماری محفلوں میں نہ جانے کس کس کے ذکر ہوتے ہیں, مگر ان کا ذکر نہیں ہوا جن کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی. ہماری محفلوں میں ان کو جگہ نہیں ملی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں یہ بات نہیں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت سیدنا مجاہد ملت فرماتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھو تو ممبر کا حق ادا کرو. میں یہ بات نہیں کہوں گا, میں تو صرف آپ کو دیکھ کے بول رہا ہوں. سبحان اللہ بولیے ذرا, دل لگا کے بولیے سبحان اللہ. اللہ کے نام پہ بولنے سے عزت کبھی نہیں گھٹتی, اللہ بڑھا دیتا ہے. میں صحابہ اکرام کی بات کر رہا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. آپ بھی بولو ذرا, زور سے بولو, دل لگا کے بولو ذرا. دیکھو موبائل یہ اپنے نیچے کو کر لو, آپ اپنے دل میں بساؤ. موبائل میں تو دنیا بساتی ہے, دل میں بساؤ. تصویر وہ ہے جو دل میں آ جائے. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ صحابہ اکرام کی بات کر رہا تھا. کن کی بات کر رہا تھا؟ بولو. صحابہ اکرام کی بات کر رہا تھا. کتنے تھے مدینے میں؟ 313. یہ ہماری طاقت تھی, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. بظاہر دنیا کی کوئی بھی وسائل ہمارے پاس نہیں تھا, نہ ہمارے پاس تلواریں تھی, نہ ہمارے پاس گھوڑے تھے, نہ ہمارے پاس کوئی طاقت تھی. یہاں تک کہ کھانے تک کو ہمارے لیے بھرپور کھانا نہیں تھا. اللہ کی مرضی تھی, وہ زمانے تھے ہمارے. مگر جب 1000 لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ مکے سے جب نکلنے لگے تھے, ہتھیار لے سے لیس ہو کر کے ابو جہل کمانڈ کر رہا تھا, اس کے ہاتھ میں رسی تھی, وہ گھما گھما کے کہتا تھا اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کر کے آئیں گے. میری بیٹیاں سن لیں, میری بہنیں سن لیں, جن کے ایمان بالکل سرد ہو چکے ہیں وہ سن لیں. انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کے دیے, اپنے گلے کے ہار نکال کے دیے, اپنے زیور, اپنے سونے کے کنگن اتار کے دیے, ابو جہل یہ ہمارا مان لے جا, آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے. تو مدینے کی عورتیں آئی, یا رسول اللہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس مال تو نہیں ہے, مگر 18 سال کے لال کو لے جائیے. ہائے ہائے ہائے, نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شان صحابہ, قربانی صحابہ. 1000 لوگ چلے ہیں, 1000 لوگ ادھر, کن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم مٹا کے آئیں گے, مٹا دیں گے. میرے پیغمبر نے میٹنگ لے لی, انصار و مہاجرین حاضر خدمت ہیں. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, دیکھو میں نے مکہ چھوڑا, میں مدینے آ گیا, اب مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. بولو آپ کیا کہتے ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ بولے, یا رسول اللہ, میرے آقا کریم. ایسے لے کے آ رہے ہو جیسے تمہارے پاس دلی ویدھان سبھا سے بالنے سے آ رہا ہے. یہ جن کے بلے لگے ہوتے ہیں یہ روز پریشان کرتے ہیں کمیٹی والے. اب بیان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اب ضروری ہے بیچ میں کھڑے ہو کے ڈسٹرب کرنا سب کو. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے, کون؟ غوث الاعظم. زور سے بولو ذرا. اور ایک چیل ذرا بولنے لگی. کیا بولنے لگی؟ غوث پاک نے ایسے دیکھا نیچے کو گر گئی, 2 ٹکڑے ہو گئے. آلات فرماتے ہیں علامہ قہر ہے, اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور گر گئی نیچے کو. آپ نے اس کو پھر اٹھایا, پر میں اٹھ جا, اللہ کے حکم سے وہ اڑ کے اڑنے لگی. پر میں اٹھنے کے لیے کہا, اڑنے کے لیے نہیں کہا, میری بات سن, میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد ادھر سے گزرے نا تو سائلنٹ موڈ پہ مڑنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہے, تیرا دانا پانی, تیرا میلہ, تیری محفل ہے. ہاں یہ مجھے کمال حاصل ہوتا, روز ہاتھ سے ہو رہے ہوتے. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو سبحان اللہ.
میں کیا عرض کر رہا تھا، صحابہ اکرام کی بات، نبی نے فرمایا بولو تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم آپ پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار و مہاجرین ایک زمان عرض کرتے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ فرمایا سوچ لو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت نبی کی جان دے دیں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ پر جانے دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے اب جب تک ایک ایک بچہ ہمارا قربان ہو جائے گا آپ تک تب پہنچیں گے کفار مکہ، جب ایک ایک ہم آپ کے ایک ایک غلام کی لاش نہ بچ جائے۔ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، آپ پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا پھر چلو صحابہ۔ حضور نے میرے آقا کریم نے 306 صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں تھما دی، لو کھجور کی ڈنڈیاں، لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے تھا نا، تو تلوار تو تھی نہیں، کھجور کی ڈنڈی، اگر کھجور کی ڈنڈی کسی کو دے دی جائے تو وہ یہ کہہ کے بھاگ جائے گا کہ کھجور کی ڈنڈی سے تلوار مقابلہ کرے گی، مگر صحابہ نے یوں نہیں کیا، وہ ہوپلیس نہیں ہوئے بلکہ مدینے کی گلیوں میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے کھجور کی ڈنڈیاں۔ یہودی بولے کیا پاگل ہو گئے، دماغ سے فارغ ہو گئے مسلمانوں، ارے کھجور کی ڈنڈی نے کبھی تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو صحابہ بولے سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی، وہ بھروسہ ہی تو ٹوٹ گیا، وہ محبتیں ختم ہو گئیں۔ آج نوجوان سب جگہ چلا جاتا ہے مگر مسجد کو نہیں جاتا، سب جگہ چلا جاتا ہے مگر اپنے نبی کی راہ میں قدم نہیں بڑھاتا۔ آج بربادی کا سبب اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ میرے نبی کے غلام نکل کے جا رہے ہیں، وہ بدر کون سی جگہ ہے؟ بدر کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا۔ بدر کون سی جگہ ہے؟ آج بھی میاں بڑے بڑے جلی لفظوں میں قرآن شریف کی اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، آج بھی بدر کے میدان میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آج بھی کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے، وہ بدر کی باتیں سب دیکھ لیں گے، وہ بدر کی داستان سب کو نظر آ جائے گی کہ 313 اور آپ کی طرح فربا اور مضبوط لوگ نہیں تھے دیکھنے میں، ان کے ہاتھوں میں تلوار کی جگہ کھجور کی ٹہنی تھی، اور ان کے پیٹوں میں انہوں نے روزے رکھے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے روزے رکھے تھے انہوں نے، اور اسی گٹھلی کو رکھ لیا تھا کہ شام ہوگی تو اسی سے افطار کر لیں گے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے بوسیدہ، مگر کھڑے تھے نبی کے ساتھ، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب انہیں جب دیکھا کفار مکہ نے، جنہوں نے پوری رات شرابیں پی تھی، جنہوں نے ناچ دیکھے تھے، جنہوں نے بھنے ہوئے گوشت کھائے تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا انہوں نے تالیاں بجا کے مذاقیں اڑائیں، انہوں نے مسلمانوں کی ہٹنگ کی، انہوں نے مسلمانوں کی ہٹنگ کی، انہوں نے پھپتیاں کسی، انہوں نے ٹاؤن کسے، انہوں نے فقرے کسے، یہ مسلمان لڑنے آئے ہیں ہم سے، ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہیں، ایسے مٹائیں گے تمہیں جیسے مٹاتے ہیں، ایسے مٹائیں گے تمہیں جیسے مٹاتے ہیں مکھی کو، مچھر کو کچل کے رکھ دیں گے، مسلمانوں بھاگ جاؤ۔ جب انہوں نے اس قدر بدتمیزی کی تو میرے نبی پاک نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ آج میرے نبی نے جہاں مسجد عریش ہے وہاں سجدہ کرنا شروع کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا حضور کو میں نے اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا۔ میرے سرکار نے سر اپنا سجدے میں رکھ لیا ہے اور میرے نبی کی چادر نیچے کو گر جاتی ہے، میں بار بار اوپر کو رکھتا ہوں مگر میرے نبی کی آنکھوں سے نیچے آنسو گر رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اور آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، او میرے مدنی کریم، او میرے سرکار دو عالم، آپ کی اس دعا کا غور تو کریں۔ میرے نبی بدر کے میدان میں رو رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں کے آنسو وہاں پر گرتے ہیں، کون سی آنکھیں برس رہی ہیں؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، حضور کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بدر کی ریت بھیگنے لگتی ہے، کاش میں انسان نہ ہوتا، بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے حضور کے، میرے نبی کریم کے آنسو گر گئے ہیں، آنسو کا قطرہ گر گیا ہے، کاش میں اپنے پیغمبر اسلام کی آنسو کے اس قطرے کو اپنے اندر سمو لیتا، میں
खतरा होता बद्र के मैदान का। मेरे नबी पाक दुआ जो मांग रहे हैं, आज के अल्फाज अनोखे हैं, आज का लहजा अलग है, आज जो बातचीत है उसका अंदाज अलग है। अर्ज करते हैं मालिक, वो जो मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मेरे ऊपर गालियां दी गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओटड़ियां रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मंडियों में मुझे गालियां दी गई, जो मेरे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए, जो मेरे बिलाल को अंगारों पे डाला गया, ऐ मेरे मालिक, जो मेरी बेटियां और मेरी बीबी खदीजा जो शेब अबी तालिब में 9 दिन तक भूखी रही, मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, मेरी ज़ैनब ने, मेरी रुकैया ने, मेरी उम्मे कुलसूम ने, मेरी फातिमा ने, और जो बद्र और जो मेरे मालिक ताइफ में जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, ताइफ में मक्के वालों की प्रॉपर्टियां थी, ताइफ में मेरे नबी 80 किलोमीटर दूर गए। नौजवानों, सिर्फ इस ताइफ की तकरीर को रात को सुन के सो जाया करो, इश्क रसूल बढ़ जाएगा। कभी ताइफ को याद करना कि 80 किलोमीटर दूर पैदल मेरे नबी ताइफ गए। हुजूर के ऊपर इतने सरकार ने दावत दी, हुजूर की दावत के बदले में बदतमीजों ने, बदबख्तों ने नबी के ऊपर पत्थर मारे। एक दो पत्थर नहीं, इतने पूरे जिस्म पे पत्थर ही पत्थर मारे। हुजूर एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो सरकार को उठा के मारते हैं। इतने पत्थर मारे, पूरा जिस्म मेरे नबी का लहूलुहान हो गया, मेरे पैगंबर का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। मेरे नबी, मेरे सरकार, अल्लाह जिसकी सदका हम सब खाते हैं, जिसके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, उस पैगंबर को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया है। उठाने के बाद मेरे नबी को लेकर के गए हैं। कभी ज़ैद बिन हारिसा आगे पहुंचे तो फिर आगे, पीछे से पत्थर मारे तो फिर पीछे आ गए। कब तक वो बचाते, इतने पत्थर के हुजूर की पिंडलियां फट गई और हुजूर के मुबारक लहू आपकी जूती मुबारक में नालैन शरीफ में लग गया और भीग गई, नालैन में भर गया। और वहां पे उतबा बिन रबिया का अंगूर का बाग था, हुजूर उस तरफ को गए तो वो आपका दुश्मन था, मगर उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। वो कहने लगा, ताइब बोलो ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। हुजूर से के उसने कहा, अद्दास अपने गुलाम से, जा जरा अपने नौकर से उनको अंगूर ले जा। वो अंगूर लेकर के गया, हुजूर के सामने अंगूर रखे, सरकार ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अंगूर खाया। उसने कहा, आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ रहे हैं? मैंने यहां तो किसी को बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं देखा। फरमाया, आप कहां के हैं? कहा, मैं नैनवा का हूं। फरमाया, जहां के यूनुस है? कहा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया, वो भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। अद्दास बोला, आप पर मैं ईमान लाता हूं, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे इतने जख्मों के बावजूद पिंडलियां फटी हुई हैं। फिर एक आदमी ईमान लाया तो नबी मुस्कुराने लगे, मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। मेरे सरकार, किस पैगंबर को भुलाया है हमने? ये चंद पैसों के चक्कर में हमारे घर खाली हो गए, हमारे बच्चे खाली हो गए नबी से, हमारी नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं। और मुसलमानों, किस पैगंबर को भुलाया है आपने? किस रसूल को भुलाया है? गारे हिरा में जिसने आपके लिए लंबे लंबे सजदे करके दुआ मांगी, मेरा ईमान ये कहता है कोई बहन अपने भाई से इतना मोहब्बत नहीं कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितने हर उम्मती से मेरे नबी मोहब्बत करते हैं। और बैठने वाले इस महफिल में अपने आप को हल्का मत समझना, तेरे लिए नबी ने आंसू बहाए हैं, तेरे लिए हुजूर ने आंसू बहाए हैं, तेरे लिए पैगंबर ने तेरे आंसू बहाए हैं। मेरे नबी आज बद्र में अर्ज करते हैं, मौला मेरी पूरी जिंदगी में मैंने तिनका जोड़ के ये 313 जमा किए हैं, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मालिक। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। वाह बदरियों, क्या बिशारत मिली है आपको, बदरियों क्या बिशारत मिली है आपको। नबी फिरज करते हैं, मालिक देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने खाने तक नहीं खाए, रोजे इनके मुंह में हैं, इन्होंने गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। मालिक इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं, तेरे नाम पे आ गए हैं मेरे गुलाम। अगर आज ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। ऐ अल्लाह मेरे गुलामों पर रहम कर दे, मेरे सहाबा पर रहम कर दे। मेरा इमाम कहता, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराए तो मैदान के एक हिस्से में हवा चली और धूल उड़ने लगी, रेत। अर्ज की, मौला अली ने क्या है हुजूर? फरमाया, जिब्राइल उतरे हैं जमीन पर और
500 فرشتے لے کے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. اس کے بعد دوسرے میدان میں ہوا چلی. عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا ادھر میکائیل میرا دوسرا وزیر 500 فرشتے لے کے اترا. اللہ نے بھیجا. اب زمین کے دونوں وزیر ابو بکر عمر ساتھ ہے اور آسمان کے جبرائیل اور میکائیل بھی ساتھ ہیں. فرمایا چلو اللہ کی مدد آ گئی. اب کھجور کی ڈنڈیاں اٹھی ہیں. یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی. کھجور کی ڈنڈیاں اٹھی ہیں اور کاٹنا شروع کیا ہے. ان لوگوں کو غرور تھا کہ ہمارے پاس شمشیر ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارے دلوں میں نعرہ تکبیر ہے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس طاقت ہے. صحابہ کہتے تھے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے. کفار مکہ کہتے تھے ہمیں ناز ہے ہمارے پاس مال ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. امیاں میرے اس نبی کے صحابہ نے کیا جنگ کیا تلوار کیا کھجور کی ڈنڈی چلائی ہے. کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. کسی کی آنکھیں کسی کا ہاتھ کٹ گیا کسی کا سر کٹ گیا. ارے ایسا بھی کوئی کاٹنے والا دیکھا؟ ارے کھجور کی ڈنڈی تلوار سے تو دنیا کٹتی رہے گی مگر جس نے کھجور کی ڈنڈیوں سے سر کٹوائے ہیں وہ آمنہ کا لال ہے. لال کھجور کی ڈنڈیوں سے ہاتھ کٹے پاؤں کٹے کٹ کٹ کہ نیچے کو گرے. جیسے ہی نیچے کو گرے ان بھاگتے میں ان کے تو ہوش خراب ہو گئے. اللہ کی مدد آئی وہ تو بھاگنے لگے. ان بھاگتوں میں وہ امیہ بھی تھا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. وہ موٹا بھاگا بلال اس کے پیچھے بھاگے. جب وہ آگے اس کے حضرت بلال پہنچے اس کے منہ پہ ایک گھوسا مارا. وہ زمین پہ گر گیا. بلال کے جہاد کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے امیہ؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، قربانی صحابہ، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہیں؟ ارے کبھی تم سجدے کرتے تھے تو اللہ نے تمہیں عزتیں دی تھی. اب سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. میں تعویذ کا منکر نہیں. میں تعویذ کرتا ہوں. میرے باپ دادا پردادا ہندوستان میں 8 نسلیں بیت چکی ہیں خدمت کرتے ہوئے. تعویذ کا ممکن نہیں مگر یہ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کوئی بھی تعویذ سجدے کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. واہ 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 واہ، حاکم یا واہ 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 واہ. سب کچھ اپنی جگہ ہے مگر عورتوں نے جب سجدے کرنا چھوڑ دیے. جب عورت بیٹھ کے سیریل دیکھ کے سیریل پہ جب جس وقت فلم چلے ہمارے گھروں کا حال ہی ہے. مسلح نہیں بھیجتے ایل ای ڈی چلتی ہے. مسلح نہیں بھیجتے اور کوئی بات نہیں. میں ہی کو سمجھانے چلا ہوں آپ کو. بھائی آپ کو کہیں گے تقریر اچھی لگی تھی بس. میری بیٹی ہے کیا کہی فلاں کی لڑکی بھاگ گئی فلاں کی بھاگ گئی فلاں کی چلی گئی اس کی چلی گئی اس کی چلی گئی. افسوس ہوتا ہے جب کوئی خراب خبر سنتا ہوں. میں مسلمان ہونے کے ناطے افسوس ہوتا ہے. اب بہت افسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی رونے بھی لگتا ہوں کہ کاش حضور مجاہد ملت ہوتے تو بے قرار ہو جاتے یہ دور دیکھ کے. مسلمان بچیوں کے حالات. مگر میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. یہ بھاگی بعد میں ہے اس کی پریکٹس بچپن کی ہے. جیسے یہ بڑی ہوئی ہے جیسے یہ بڑی ہوئی ہے اس کے سامنے گانا تماشا فلم میں گانے باجے شروع ہو گئے. اس کی ماں بیٹھ کے فلم اسے بھی دکھاتی ہے خود بھی دیکھتی ہے. اور جب وہ دیکھتی ہے اس میں فلم میں ایموشنل سین آ رہا ہے. جب سیریل میں ایموشنل سین آ رہا ہے تو ماں کے بھی آنسو گر رہے ہیں بیٹی کے بھی آنسو گر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لڑکا لڑکی بھاگنے لگے فلم میں. یہ بچپن سے سیریل میں فلموں میں لڑکا ہیرو ہیروئن کو بھاگتے ہوئے دیکھی تو یہ سمجھی یہ بھاگنا اچھا کام ہے تو بھاگ گئی. بالکل صحیح ہے حضرت. بھاگ گئی. اگر اس نے اپنی ماں کو مسلح پہ روتے دیکھا ہوتا تو یہ سمجھتی کہ مسلح پہ رونا ضروری ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ 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 واہ. بہت اچھی گفتگو. مسلح پہ روتے دیکھا ہوگا تو ہوتا تو یہ سمجھ
جاتی کہ مسلح پہ رونا ضروری ہے. ادھر دیکھو میں آپ کی توجہ کے لیے دلا رہا ہوں, اگر بچپن میں 5 سال کی بچی 6 سال کی بچی ناچی اور آپ نے اسٹیٹس پہ لگانے کے بعد کہا لوگوں بتاؤ میری لڑکی ٹیلنٹڈ ہو گئی, دیکھو میری بیٹیاں ناچ رہی ہے, ذرا اس پر کوئی کمنٹ کرو, تو اس خادم کا ایک کمنٹ لکھ لو, بھائی صاحب جو آپ کی بیٹی ناچ رہی ہے ناچ نہیں رہی ہے, تیری نسل کی غیرت نکل گئی, اور غیرت ہی ایمان کا حصہ ہے. دیوس کا اردو معنی غیرتی ہوتا ہے. بے غیرت ہے وہ شخص جس کی بہن بیٹی ایسے ناچے کودے. اگر میں کیا کہہ رہا ہوں 6 سال کی بچی کو یہ سب کچھ سکھایا تو پھر وہ بڑے ہو کے بھی وہی کرے گی, مگر اگر 5-6 سال کی بچی کو پردہ سکھا دیا جائے, سر پہ دوپٹہ رکھ دیا جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت کا دم نکل رہا تھا میرے خاندان کی, 33 یا 34 یا 32 سال کی عمر تھی, اور جوائنٹس ہو گیا بچہ ہونے میں, طبیعت خراب ہو گئی, ایمس میں دلی میں انتقال ہو رہا تھا. میں کھڑا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جیسے ہی ڈاکٹر آیا اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے جسم کو ڈھکنا چاہا اور پورا نہیں ہو سکا, ہاتھ بیچ میں گر گئے, روح نکل گئی. مگر یہ بات بتا کے چلی گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. بولو تو صحیح, روح تو نکلتی ہے, جلدی بولو, روح تو نکلتی ہے مگر حیا, روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. ادھر دیکھو, توجہ کرو, ادھر دیکھو, میری طرف توجہ کرو, ادھر دیکھو. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کو کربلا لے کے چلنا چاہتا ہوں, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مگر وہ حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی. تقریر کیا ہو رہی تھی؟ امام حسین کا 9ویں کی شب تھی, امام حسین کا پروگرام تھا, ایک بڑی محفل تھی, بڑا مجمع تھا امام حسین کے نام پر. ایک ڈی ایم عورت آ گئی, اس نے آ کر کے جو ہے نا سوال کیا مائک پہ کھڑے ہو کے, میں ایک ہندو ہوں مگر حسین میں وشواس ہے, یقین ہے, نیلسن منڈیلا کی وجہ سے حسین سے متاثر ہوں, امپریس ہوں, مگر ایک سوال کرنے آئی ہوں, یہ بتاؤ 1400 صدیاں بیت گئیں, دنیا میں دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ پھر کوئی نہیں بولا. اس نے کہا کیا ہوا, میری بات کا جواب نہیں. پھر کوئی نہیں بولا. اس نے پھر تیسری مرتبہ جواب سوال کیا تو نیچے سے ایک خوبصورت شخص بوڑھا کھڑا ہوا اور بولا بیٹی تیری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر کیا تو ہمیں ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن, حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت خاتون جنت, ذکر سیدہ زہرا. اب یہ ناچنے گانے والی کے گھر تو اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے نا. یہ آدھی آستین کے کپڑے پہننے والی, یہ فیشن کرنے والی, یہ عورتیں یہ جو گھوم رہی ہیں, ان کو یہ موت کا خوف نہیں. میری بیٹیوں ہو, تم میری بہنیں ہو, تم میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہو, تمہاری جوتیاں میرے سر پر ہیں, میں تمہارا خادم ہوں, آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا دشمن نہیں, مگر آپ کو یہ بتانے آیا ہوں میری بہنوں, آپ کی جوانیاں ختم ہو جائیں گی, جسم کی جوانی ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہیں گے. اے میری بیٹی, میری بہن, فیشن سے دور آ جا. میری بیٹی آدھی آستین کے کپڑے پہننا بند کر دے, رقص کرنا بند کر دے, فلمیں دیکھنا بند کر دے, موبائلوں میں اتنا وقت نہ دے, سجدوں میں جا, اپنے بچوں کو نصیحت کر, اپنے بچوں کو ٹھیک سے نصیحت کر تاکہ تیری نسلیں ٹھیک ہوں. میک اپ جب کوئی عورت کرنے جاتی ہے تو میک اپ کا ایک لوتا اردو ترجمہ ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت برش اٹھاتی ہے میک اپ کرنے کے لیے تو وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ میں اپنی کمی کو پوری کر رہی ہوں. اور کوئی بھی میک اپ آج تک کسی کو خوبصورت نہ بنا پایا. ہارورڈ نے ریسرچ کیا کون سا کاسمیٹک ایسا ہے جو چہرے کا گلو, چہرے کی خوبصورتی بڑھاتا ہے. انہوں نے 25 یا 26 سال کے بعد بتایا کہ کوئی بھی دنیا کا فیس واش اور کریم کاسمیٹک چہرہ خوبصورت نہیں بناتے, بلکہ مسکرانے سے اور چہرہ ڈھکنے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. مگر میاں اب مجھے بتاؤ, جب گھر نہ رہیں, گھر جب میاں گانے, فلمیں, ڈرامے, گانوں بازوں کی جگہ بن جائے, جب گھروں میں میاں معاذ اللہ برے کام ہونے لگے, بری حرکتیں ہونے لگے, بیکار. اچھا ادھر تو دیکھو میری بہنوں, بیٹ دیکھو, ادھر دیکھو, یہ دیکھو نماز ہے, آپ ذرا سمجھ لو, میں یہ سمجھا رہا ہوں بات آپ کو, سب کو, مردوں کو, آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, میری بہنیں بھی مجھے دیکھ ہی رہی ہیں. اب ذرا دیکھیں, آپ غور کریں, یہ جو ہے نا نماز ہے, یہ مردوں کی نماز ہے, اللہ اکبر, یہ اوپر ہاتھ اٹھا کے, اور عورت کی نماز بس اللہ. مرد کی نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے, عورت کو صرف یہاں سے ہاتھ باندھ لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا رب جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, تو اللہ نے نماز کے طریقوں کو الگ کر دیا کہ نماز میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو. نماز میں بھی عورت بے پردہ
مدینہ شریف ہے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. مدینے کا نام سن کے ہی سبحان اللہ کہتا کرو. زبور سے بولو سبحان اللہ. اور جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے جلدی سے مدینہ دیکھ لیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. بینکوں میں پیسے جمع کر رہے ہیں اور مدینے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. مدینے جانے نہیں مل رہا, دیکھنے نہیں مل رہا, بلاوا نہیں آ رہا. گاڑی کی کمپنی سے خوب بلاوا آ رہا ہے. ایک صاحب بولے وہ بلاوے کے اوپر ہے. میں نے کہا آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دو, بلاوے کا ٹینشن میرے اوپر چھوڑو. اور وہ میرے ساتھ چلے بھی گئے اس بار. ڈھونگ کرتے ہو, دل میں تو چوری بسا ہے, دل میں دنیا بسی ہے. اور جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. دیکھو مدینہ, میرا امام کہتا ہے سبحان اللہ, جانو دل ہو شکر ہے سب تو مدینے پہنچے. ایسے دیوانے بنو تم یہاں رہو, دل مدینے میں رہے. ہے نا, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ دکھاوا نہ کرو, دل سے کہو. اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, میری بات بری مان جاؤ. کئی لوگ میری بات برا مان کے مدینے چلے گئے. میں نے کہا بہت اچھا ہوا, ہے نا. ہمارے مفتی صاحب بھی مدینے گئے تھے ماشاءاللہ, مجھے مکے میں ملے تھے سبحان اللہ. کئی بار لوگ میری بری بات مان گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے مانو. ہاں, ایک مقرر صاحب کو میں نے دیکھا وہ تقریر کرتے کرتے کہہ رہے تھے, مجھے تقریر کرتے کرتے کسی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا, میں پیچھے بیٹھا تھا. میں نے کہا یار آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے کب سے, میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, آپ عمرے کی بات کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور اس کے باوجود نہ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے تو بولو, دل لگا کے تو بولو. مدینہ, زور سے بولو, زور سے بولو. مدینہ 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 مدینہ, زور سے بولو سبحان اللہ. یہ مدینہ شریف ہے. مدینہ شریف, مدینہ شریف میں ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو سرک گیا ہے. اب یہ ماں کی پہلی ذمہ داری ہے. ماں اپنا کام کر رہی ہے, 6 سال کی بچی پہ 5 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں ہے نا, تو ماں آئی, آ کر کے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. بیٹی نے پوچھا آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی اس وجہ سے کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں. بیٹی بولی امی جان رونے لگی. حساس باپ کی حساس اولاد تھی. جب وہ روئی آپ کو پتا وہ کون تھی؟ وہ تھی کہ اس کے اسٹیٹس کی لڑکی پھر اس کے بعد کبھی پیدا نہیں ہوئی. وہ تھی جس کے 2 بھائیوں کا نام حسن اور حسین جو جنتی جوانوں کے سردار, اس کے بابا کا نام علی جو سارے ولیوں کا سردار, اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا جو ساری عورتوں کی سردارہ, اور اس کے نانا کا نام محمد جو سارے نبیوں کے سردار سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو سبحان اللہ. بیٹی رونے لگی. 6 سال کی بیٹی رو رہی ہے. روتے 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 جب روتے روتے وقت زیادہ گزر گیا تو ماں نے پھر آ کر کے کہا کیوں روتی ہے زینب؟ کہنے لگی امی جان میرے نانا سے منع کر دینا, اس بار بس معاف کر دیں, اگلی بار زینب گردن کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. میری بیٹیوں میری بہنوں سن لو, موت قریب قریب آ رہی ہے. میری بیٹیوں میں آپ کا خادم ہوں, خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. میری بات سن لو, ہو سکتا ہے اسے یوں سمجھ لو کہ میں مدینے سے تازہ تازہ پیغام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. میری بیٹیوں دنیا کچھ نہیں ہے. سیدہ زینب کربلا کے میدان سے باہر نکل رہی ہیں, سارے شہید ہو چکے ہیں, سب شہید ہو گئے. کسی نے چادر کھینچ لی, جب کسی ظالم نے چادر پہ ہاتھ ڈالا تو اپنے چہرے کے بالوں سے چہرے کو ڈھکنے کے بعد مدینے کی طرف کو منہ کیا, اور مدینے کی طرف کو منہ کرنے کے بعد کہنے لگی میرے نانا زینب کو معاف کر دینا, میرے نانا زینب کو معاف کر دینا, میرے نانا زینب کو معاف کر دینا. میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا امی سے کہ کبھی سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا, مگر اب میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا, میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا, میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, ان کی ٹوٹنے کی آوازیں ہڈیوں کی میرے پاس آئیں, مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی. مگر اب اس نے میری چادر ہی چھین لی. اب آپ کی زینب کے سر پہ دوپٹہ نہیں بچا, میں نے بالوں سے چہرہ ڈھک لیا ہے. اپنی نوازی اپنے بابا علی کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں, میں وہی نجف کی طرف منہ کرتی ہے اے میرے بابا میں وہی زینب ہوں جب مکے میں چلتی تھی, جب میں مدینے میں چلتی تھی, کوفے میں چلتی تھی, تو آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ, کہیں زینب کے پاؤں کے نشان کوئی نہیں دیکھ لے. میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج آپ کی بیٹی کے سر پہ
پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے، میرے بابا علی آپ کی بیٹی بے پردہ سر پہ سے چادر چھین لی گئی۔ ارے زینب علی کے گھر کی پلی ہوئی، نبی کی گود میں پلنے والی، اگر دوپٹہ گرنے کے بعد اپنے بالوں سے سر کو ڈھک سکتی ہے تو میری بہن تو بتا، تو کس کے قیامت کے دن کس کے سامنے جائے گی؟ تو کس سے کہے گی مجھے اللہ، کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوگی؟ بتا میری بیٹی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، مگر میری پھوپھی کے کبھی میری پھوپھی کی نماز قضا نہیں ہوئی تہجد تک کی۔ ارے زینب وہ لکھا، مگر کربلا میں 2 پیغام ہیں، ایک نواسے کی طرف سے، ایک نواسی کی طرف سے، ایک بھائی کی طرف سے، ایک بہن کی طرف سے۔ بھائی حسین نے یہ کہا چاہے حالات کچھ بھی ہو سجدہ نہ چھوڑنا، اور زینب نے کہا چاہے حالات کچھ بھی ہو پردہ نہ چھوڑنا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہ سمنا کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا؟ دیکھو مائک برا ہے مگر میں نے ابھی تک برا نہیں کہا ہے اس کو، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں توجہ ہے کہ نہیں میری بات کو؟ زور سے بولو ذرا، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے؟ اچھا جب مائیں مسلح بچھاتی تھی وہ دن بھی امت نے دیکھے تھے، وہ دن بھی احتجاج ہوا تھا کہ دلی میں گاڑیاں تیز چلتی ہیں، یعنی وہ ٹرک وغیرہ، تو انہوں نے کہا تھا اس کو جو ہے نا وہ ہلکا کروائیں، اس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ٹرک نہیں رکے۔ اب رفتار پہلے 40-50 کی تھی، اب 100 کی ہو گئی ہے، 80 کی ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ بچیوں کو حق دینا ہے، حق سمجھانا ہے۔ کیا سمجھانا ہے؟ بولو۔ ان کو حق سمجھانا ہے، ان کو اسلام سمجھانا ہے، بچپن سے دینی تعلیم۔ زور سے بولو ذرا، زور سے بولو یار، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع زور سے یا رسول اللہ۔ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں کیا؟ ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیے، زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ہاں ذرا آخری بات، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، ذرا غور کریں، میری طرف توجہ کریں۔ میں کر رہا تھا ایک دن وہ بھی تھے کہ مائیں مصلی بچھاتی تھی، دلی کی سرزمین پہ ایک ماں نے اپنی مصلی بچھا لیا تھا، سرزمین دلی ہے، وہاں پہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، دیا ہے، یعنی یہ رو رہی ہے تہجد میں، اس کا 8 سال کا بچہ اٹھتا ہے، جا کر کے ماں کو دیکھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے قریب میں۔ ماں جب نماز سے فارغ ہوتی ہے تو بیٹا کہتا ہے امی میں نے آپ کو روتے دیکھا، کیوں رو رہی تھی؟ تو بیٹے کو سمجھانے کے لیے ماں نے کہا بیٹے ابھی ہاتھ پہ میری چھپکلی گر گئی تھی، کہا پھر میں نے سوچا کہ آج تو میں زندہ ہوں، چھپکلی ہٹا دی، مگر مرنے کے بعد تو قبر کے اندر جاؤں گی، وہاں کتنا اندھیرا ہوگا، میرے بیٹے کیڑے آئیں گے، میری ناک اور منہ کی طرف جائیں گے، میں عورت ذات ہوں، میں کیسے برداشت کروں گی؟ بس وہی یاد کر رہی ہوں۔ اتنا سنا تھا بچہ رو کے کہنے لگا اماں آپ تو بڑی ہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، اے میری ماں میرا کیا ہوگا؟ میرے لیے میری ماں دعا کر دو، میرا کیا ہوگا؟ ماں جب روئی، بیٹا جب رویا تو ماں نے چھپایا نہیں، کہا بیٹے سجدے میں چلا جائے، صحیح اللہ بچا لے گا۔ جب بیٹا سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں جا کے بولی مالک میں بیوہ عورت ہوں، میرا یتیم بچہ، اسے قبول کر لے، اسے میرے مالک قبول کر لے، یہ تیری بارگاہ میں رو رہا، اسے اپنا لے۔ اپنی نمازوں میں رونا سیکھو، اگر بچنا ہے تو سجدوں کو مضبوطی سے تھامو، میری بیٹی ہو، مصلی بچانا شروع کر دو، رونا شروع کر دو، اپنے رب سے توبہ کرنا شروع کر دو۔ اب بہت سخت وقت ہے ہمارے اوپر، اس سے کہو مالک معاف کر دے، ہماری پرانی عزتیں ہمیں لوٹا دے، ہمارا وقار ہمیں لوٹا دے مالک۔ اس سے کہو ماں روز روتی تھی، اس کا بیٹا بھی روز روتا تھا دلی میں، روتے روتے بیٹا جوان ہو گیا اور ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا، بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، مگر دنیا کو جا کے دیکھ لے دلی میں نہ وہاں کسی رانی اور مہارانی کی قبر موجود ہے، نہ کسی مغلوں کی بیٹی بیوی کی قبر موجود ہے، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا ہے، المعروف مائی صاحبہ۔ ہر بدھ کے دل اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے، اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے، اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام۔ میری بیٹیوں جھک جاؤ، میرے بھائیوں رونے لگو اللہ کے سامنے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میری بیٹیوں میری بہنوں توبہ کر لو اللہ سے، اس سے کہو مالک تو معاف کرنے والا ہے، سب کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ وہ کہتا ہے آدم کی اولاد بس اتنا رو لے کہ تیرے آنکھ کے آنسو ٹپک کے تیرے گال تک آ جائیں۔
ایک آنسو میں سارے گناہ دھو دے گا. آخری روایت حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز کی، فرماتے ہیں میرے پیر نے مجھ سے کہا، یعنی معین الدین جا فلاں پہاڑ پہ جا، ایک اللہ کا نیک بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کر. کس سے کہا؟ گئے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز گئے اوپر پہاڑ پہ چڑھے. جب آپ چڑھے تو آپ کے دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکل سے چڑھے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک غار ہے، غار یعنی ایک گفا. اندر گیا تو دیکھا ایک بزرگ ہے، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. وہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہوئے سہارے سے اور مجھے سینے لگا لیا. میں نے ان سے پوچھا آپ خیریت سے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہا تمہیں عثمان ہارون نے بھیجا ہے؟ معین الدین نام ہے تمہارا؟ کہتے ہیں مجھے انہوں نے سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں سرکار غریب نواز جب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تو میں نے محبت کا احساس کیا. میں نے پوچھا حضور آپ یہ بتا سکتے ہیں ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے ایک آپ کا نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے ساری باتیں تو نہیں بتاتے نا. ارے بتائیں نا حضور، میں دور سے آیا ہوں. کہتے میں نے کئی مرتبہ کہا تو بولے بتاتا ہوں. یہاں پہ بارش بڑی تیز ہوئی تھی، میں فقیر انسان، میرے پاس کمبل نہیں، 8 دن تک بارش ہو رہی نہیں. میں کہ دعا کرنے لگا. میں جب دعا کرنے لگا کہنے لگے تو 8 دن کے بعد بارش رکی، دھوپ نکلی. میں دھوپ سے سکنے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جا رہی ہے. تو میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا، میرے دل میں نگاہ کے ذریعے وہ دل میں اتری اور پھر دل میں وسوسہ پیدا ہوا اس کے پیچھے جانے کا. حضرت سیدنا مجدد ویسے ہی پاؤں آگے بڑھایا نا، ویسے ہی ہاتف غیب سے آواز آئی، تو محبتیں کی باتیں ہم سے کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے. کہتے ہیں میں کانپ گیا. میں نے کہا میرے مالک مجھ کو معاف کر دے، مجھے پیسے دینے نہ اٹھیں آپ لوگ، مجھے پیسے دینے نہ اٹھیں. چچا بیٹھ جائیں، آپ کا انعام یہی ہے، آپ مجھے سن لیں بس، یہ انعام ہے آپ کا میرے لیے. بیٹھے، پیسے دینے نہ اٹھیں، بیٹھ جائیں، میری طرف دیکھیں. کہنے لگے میں ایک دم آواز آئی، محبت کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے جاتا کسی اور کے پیچھے. کہتے میں کانپ گیا. میں نے کہا اب وہ پاؤں اندر نہیں آئے گا جو یار کی مرضی کے بغیر باہر چلا گیا تھا. کہتے ہیں معین الدین میں نے بھاری سا پتھر اٹھایا اور اپنے پاؤں پہ مارا. تو ایک بار مارا تو ٹوٹ گیا، تو پھر میں بے ہوش ہو گیا. تو پھر میں نے دوسری مرتبہ مارا تو پھر اور ٹانگ ٹوٹی، اس کی اور ہڈیاں ٹوٹی. کہتے پھر میں نے اور زور سے مارا تو ٹکڑے ہو گئے. پھر میں نے کھال زور سے کاٹ کاٹ کے باہر، لوگوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. میں نے پاؤں اٹھایا تو نے دیکھ لیا. کہتے ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر پھینک دیا. بتا معین الدین کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا معاف کر دے گا؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا. میں نے انہیں سینے سے لگا لیا. اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تو جو آپ کو سن کے یہ بات سنے گا اور توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اے میرے نوجوان واپس آ جا. تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. نہ میرے دوست، میرے بچے، میرے بھائی، تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. نہ تو عورتوں کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے نہیں، تو حضور کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا. آجا مدینے والے سے دل لگا لے. آجا پلٹا نوجوان. نہ موبائل کے ذریعے برباد نہ ہونا. نہ میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی، نہ یہ نہ کر. اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو میرے دوست توبہ کر لے. حضرت سیدنا انس ابن مالک، ان کے جو حضور کے 10 سال نوکر ہیں، ان کے ایک بہت قریبی شاگرد حضرت ہارون بن عثمان، وہ اپنے پلہ بیچ کے اپنی نوکری کرتے تھے. پلہ بیچ کر کے نوکری کرتے تھے. اے جوانی تو اسے کہتے ہیں جو ان کی جوانی ہے. خوبصورت انسان. بادشاہ کے گھر سے گزرتے تھے روز. ایک دن بادشاہ کی بیوی نے بلوا لیا اندر اور کمرہ بند کر کے بولی یا تو میرے ساتھ منہ کالا کر، میں تجھے پسند کرتی ہوں، میں تجھے اتنے پیسے دے دوں گی کہ تجھے کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیرے حسن پہ میں عاشق ہو گئی ہوں. وہ صحابی وہ تابعی کہنے لگا مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ برا کام نہیں کروں گا. کہ یہ بتا میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے جو تو ایسے بھاگ رہا ہے، میرے حسن کو ٹھکرا رہا ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا، ورنہ سولی پہ چڑھوا دوں گی. تابعی بولا دولت
پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ۔ چڑھنے کے بعد، تیسری پہ چڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اے اللہ میں زنا نہیں کروں گا چاہے مر جاؤں۔ اوپر سے جب کودا، اللہ سے زیادہ قدردان کون ہوگا؟ جب نیچے کودا، اچانک اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے اسے اپنے پر پہ رکھا، نیچے اتار دیا۔ نیچے اترا تو خوبصورت شخصیت کھڑی تھی، ایسا حسن اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ اتنا خوبصورت انسان۔ کہنے لگے پہچانا نہیں، میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں سن کہ جو میں نے نبی ہو کے کام کیا تھا وہ محمد کے امتی نے امتی ہو کے کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولے تو صحیح ذرا یار۔ یوسف علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، اور جب اس پہ ان کی خوشبو آئی نا ہارون کے، تو جدھر سے گزرے ہارون ادھر سے خوشبو، جس قبر میں دفن کیے گئے مرنے کے بعد اس کی مٹی سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ اپنے نبی سے محبت کرتے اور نبی کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو گردن کٹ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اب نوجوانوں ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، بہت ہو گیا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں بلوڑ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جو لڑکے آج سے ہوش حواس میں پوری داڑھی رکھائیں، اچھا ہار تو میں آپ کے ڈالوں گا، آپ رک جائیے، کھڑے رہو بھائی، میری تبلیغ ڈسٹرب ہو رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ داڑھی رکھانے والے جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ نوجوان اس محفل میں کھڑے ہو کے وعدہ کریں۔ ہے کوئی ادھر عاشق رسول؟ سبحان اللہ، کوئی ادھر ہے کوئی جو 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر؟ ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، سبحان اللہ، داڑھی واجب تو نہ ماں کی ماننا نہ باپ کی، یہ شریعت کی بات ہے۔ آہا، ہے کوئی اور عاشق رسول؟ کیوں بڑے نعرے لگا رہے تھے؟ اب ہے وقت اپنی محبت دکھانے کا۔ کھڑے ہو، کھڑے رہنا، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا۔ داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، کوئی مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو، ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے، باقی کھڑے رہیں۔ مدرسے کا کوئی بچہ کھڑا نہ ہو، باقی نوجوان کھڑے رہیں۔ داڑھی رکھانے والا کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے ادھر سے؟ کوئی ہے؟ 1 2 3، ذرا باہر آ جاؤ جلدی سے، ادھر آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ داڑھی رکھانے والے باہر کو نکل کے یہاں آ جائیں، آگے جو داڑھی رکھائیں وہ جلدی سے باہر نکل کے آئیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ اور میری اللہ کا شکر ہے تقریر ختم ہو گئی، میری کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، آ جائیں، آ جائیں۔ داڑھی رکھانے والے یہاں آ جائیں، علماء کے سامنے کھڑے ہوں، جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں۔ نعرہ تکبیر، شہزادہ غوث اعظم، اولاد مخدوم اشرف، شہزادہ مخدوم اشرف، فیضان فخر المشائخ، فیضان فخر المشائخ، جانشین مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبتوں کے ساتھ پورا دیکھو محمد لگا باقی کرتے لوگ ہیں۔ بیٹھ جاؤ، اب استقبال ہو گیا، بیٹھ جاؤ باقی لوگ۔ جو داڑھی رکھانے والے ہیں وہ کھڑے رہیں، ذرا کام کرنے دو، تھوڑا کام کرنے دو بھائی، بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ آپ لوگوں کی کسی میں نے محنت کی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو بات؟ جس کام کے لیے محنت کی وہ کام تو کرنے دو نا۔ ادھر آؤ بھائی، داڑھی رکھنے والے ادھر آؤ، داڑھی رکھاؤ گے آپ لوگ؟ ادھر آ جاؤ، داڑھی رکھاؤ گے؟ آ جاؤ، داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مخدوم اشرف۔ السلام علیکم، بیٹھیں بھائی، جلدی سے کرسی لا دیں۔ داڑھی رکھائیں گے، اے بچے بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں، جتنے بچے ہیں وہ بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھیں، بچے بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آ جائے گی کرسی، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں۔ نہیں کرسی رکھ دیجیے، کرسی ادھر رکھ دیجیے، ہاں رکھ دیجیے، لا کے ادھر رکھیے کرسی، ادھر لائیے۔ بول رہا ہوں میں، تو بول ہی رہا ہوں جی، بول رہا ہوں میں۔ ارے داڑھی رکھانے والا کوئی اور عاشق رسول ہے جو آ کے کھڑا ہو جائے، نکلے اس محفل سے اور کہے آج تک جیا تھا فیشن کے لیے، دنیا کے لیے،
دنیا کے فیشن کے لیے، دنیا والوں کی رضا کے لیے، مگر آج سے جیوں گا نبی کی رضا کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کے ہو گئے بھائی ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور کوئی محفل سے ہے حضور کے نام پر داڑھی رکھانے والا؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ داڑھی سنت ہے، سبحان اللہ، واجب ہے، واجب ہر مسلمان پر واجب ایک مٹھی داڑھی رکھانا۔ کوئی اور نوجوان ہے اس محفل میں جو توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور کھڑے ہو کے وعدہ کرے آج سے داڑھی دکھائیں گے؟ ادھر کوئی ہے؟ ادھر ماشاءاللہ کوئی بیچ میں سے کھڑا ہو جائے، یہاں نہ آئے، کھڑا ہو جائے۔ کوئی اور عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو ان لوگوں کے علاوہ۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ کہو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وعدہ کرتے ہیں میں نے دوران کلام، یہ مائک مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، پھر میرا وقت بھی قریب ہی ہو گیا۔ نہیں پھر بولیں گے انشاءاللہ، معاف کیجئے۔ ارے بھائی معافی کیجئے، آپ کی حکم سر آنکھوں پر انشاءاللہ۔ سید صاحب تشریف لے آئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں تو 2 منٹ میں بول دیتا ہوں، ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں سید صاحب قبلہ تشریف لائیں، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، زور سے تو بولو یار۔ سید کون ہے سید؟ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سید ہوں۔ سیدوں سے محبت کیا کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کی عزت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، اپنے علماء سے محبت کیا کرو، ان کی رسپیکٹ کیا کرو۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ نوجوانوں انشاءاللہ آج سے مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ ذرا اتنی لوگ کہتے ہیں نا مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، کیسے؟ اسی لیڈر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ منزلیں بنواتے ہیں، بڑی بڑی محفل، بڑی بڑی جو ہے وہ اپنے پروگرامات کراتے ہیں، اور کتنی محفلیں جمع ہوئی مگر کچھ امت کا نہیں بدلا، نہ بدلے گا، کیونکہ ہم کسی بھی میدان میں جمع ہونے کے لیے ہمارے نبی نے نہیں کہا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری قوم کا وقار واپس آ جائے اور پھر ایک بار ہم دنیا میں اپنی عزت کی ساتھ وقار کے ساتھ جیے، تو کسی میدان میں جمع نہیں ہونا ہے بلکہ اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بعد ہندوستان کے مشہور اور مقبول اور بڑے ہی جو ہے وہ فیمس اور مشہور نعت خواں، یعنی دوسرے ملکوں میں بھی شاعر اسلام جناب اسد اقبال صاحب